ہمیشہ کوئی طاقت اور کوئی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے. تم نے اپنے وقت کا اگر صحیح استعمال کیا تو تمہاری عزت اور تمہاری حرمت اللہ تعالیٰ ویسی ہی باقی رکھتا ہے. آج بھی خالد بن ولید کو کوئی فراموش نہیں کرتا. ان کو دی ہوئی طاقت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا. دنیا آج حکومت کی مثال دینا چاہے تو ابو بکر و عمر کی مثال دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ملا ہوا پاور کا مس یوز نہیں کیا تھا, اپنے عیش کے لیے نہیں. آپ کو پتا ہے ایران کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا, اس وقت فارس تھا, اور اس وقت کسرا بادشاہ کے حکومت کے انڈر میں آنے والا یہ پورا علاقہ. ایک قاصد آیا تھا اور جاسوس بن کر کے کہ امیر المومنین کی تلاشی لی جائے, مسلمانوں کا امیر المومنین عمر ابن خطاب, اس کی دھاک اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ ڈر رہے ہیں, ہماری فوج ڈری ہوئی ہے, یہ رہتا کہاں ہے, اس کی فوج کتنی ہے. مدینے میں آیا اور آ کر کے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے, عمر ابن خطاب. تو لوگوں نے ہنس کر کے اس سے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. بادشاہ کا کانسیپٹ ہی ہٹایا. صحابہ نے جواب دیا تھا. اچھا, آنے والے نے کہا اچھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تمہارا, امیر المومنین ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے پھر ہنس کر کے کہا اس کا محل نہیں, جاؤ جنت البقیع کے قریب میں ایک پیلو کا درخت ہے, اس کے نیچے سو رہا ہوگا. پتہ بتانے والے نے بتایا اور وہ جاسوس آیا تو دیکھا تنہا عمر ابن خطاب درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہیں. یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی دھاک سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. اپنی طاقت کا استعمال اپنے عیش کے لیے نہیں کیا. وہ سونے کی کرسیاں بنا سکتے تھے, وہ بھی مہنگے مہنگے قالین لگا سکتے تھے. آپ کو پتا ہے کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تھی, ایران کے بادشاہ کی حکومت, یہ دور فاروقی میں ختم ہوئی تھی, عمر ابن خطاب کے دور میں ختم ہوئی تھی. اس وقت اتنا مال جو فاتح قوم کو ملا تھا, یعنی مسلمانوں کو, وہاں سے بہت کچھ مدینہ لائے تھے اور قیمتی قالین بھی لائے تھے جس پر بادشاہ کی کرسی لگتی تھی. اور جانتے ہو اس زمانے میں بادشاہ کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا, بہت کسی سے خوش ہو گیا ہو, تو اس کو انعام میں کیا دیا جاتا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ قالین پر بٹھایا جاتا, اور وہ قالین پر بیٹھتا تو زندگی بھر فخر کرتا کہ میں کسریٰ کے بغل میں قالین پر بیٹھا ہوا آدمی. یہ اس وقت کا انعام تھا. اور جب کسریٰ کی حکومت ختم ہوئی تو وہ قالین بھی آیا, وہ کرسی بھی آئی, سب آیا. لیکن میرے عزیزو, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لا کر پیش کیا گیا کہ بہت مہنگی قالین جس پر کسریٰ کی کرسی لگتی تھی وہ بھی آ گیا ہے مال غنیمت میں, اس کو کیا کیا جائے, مسجد نبوی میں محراب ممبر کہیں پر اس کو سجا دیا جائے. سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس کو لگاؤ تاکہ ہر آنے والا اپنا پاؤں پوچھ کر کے مسجد میں آئے, دنیا کو یہ پتا چلے جس پر بیٹھ کر کے بادشاہ فخر کیا کرتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول ہوا کرتا ہے. دنیا کو یہ بتایا ہمیں دنیا کی چکا چوند اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی, بڑی بڑی طاقتیں ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. یہ تو تھا اصل اسلام, اصل اسلام. لیکن آج ان عربوں نے جو اصل اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے, انہوں نے تو کموڈ ٹوائلٹ کے جو سونے کے بنائے, اور ان لوگوں نے بھر بھر کر کے پیسے امریکن صدر کو گفٹ کیے جا رہے ہیں. تم ہی ہمارے داتا ہو, تم ہی ہمارے ماتا ہو, سب کچھ ہو. اور پھر ظاہر سی بات ہے, ایک بات دیکھ لینا, جس نے ایسے ظالم کتے کی مدد کی ہے, وقت آتا ہے کہ ایک عربی میں مشہور مقولہ ہے کہ قتل الثور الابیض یوم قتل الثور الابیض, قتل الثور الاحمر یوم قتل الثور الابیض. ایک کہا جاتا ہے ایک لال بیل تھا اور ایک سفید بیل تھا, دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی, اور دوستی ایسی تھی کہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی جنگل میں, دونوں کا اتحاد تھا. اور شیر ان کو کھانا چاہتا تھا لیکن کھا نہیں پاتا. وجہ یہ تھی کہ شیر جو ہے جب حملہ کرنے آئے, لال بیل اور سفید بیل دونوں مل کر کے سینگ مارتے اور بھاگ جاتا تھا, نہیں آ پاتا تھا. تو شیر نے کیا چال چلی, ایک دن
ایک دن جو ہے سفید بیل سے دوستی کر لیا، لال بیل سے دوستی کر لیا، اور اس نے کہا کہ دیکھ ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، کچھ نہیں، پارٹنرشپ میں ہم پورے جنگل کے راجا بن کر رہیں گے، تم میرے ساتھ ساتھ رہنا، میں راجا اور تو وزیر میرا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے بیل ہی تھا، اور اس کو شیر کی بات اچھی لگی، کہا شیر کی دوستی بہت اچھی بات ہے، تو لال بیل جو ہے نا وہ لال ہو گیا جلدی، اور اس نے دوستی کو صحیح سمجھ لیا۔ شیر نے کہا کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہنا، لیکن اس کی مخالفت کر رہا تھا سفید بیل، کہہ رہا تھا ہماری دوستی ہے، شیر ہماری برادری کا ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، وہ درندہ ہے، تیری دوستی اس کے ساتھ زیادہ دن نہیں ہو سکتی، مت جا۔ تو لال بیل یہ کہتا تھا کہ تو میری ترقی سے چڑھتا ہے، میں بادشاہ کا وزیر بن رہا ہوں اور تو مجھے بننے نہیں دینا چاہتا، شیر مجھے ساتھ ساتھ لے کر کے چلے گا تو ساری بکریاں بھی ڈرتی ہیں، سب ڈریں گے، میں اس کا دوست ہوں۔ سفید بیل نے کہا یہ دوستی اچھی نہیں ہے، چھوڑ دے، یہ تکرار اتنی بڑی۔ شیر بھی لال بیل کو سمجھانے لگا، دیکھ تیرا دوست جو ہے وہ تیری ترقی سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، میں تجھے اپنا خاص بنا رہا ہوں اور وہ تجھے بننے نہیں دینا چاہتا، تیرا دوست صحیح معنی میں دوست نہیں ہے۔ اس پاگل لال بیل نے اپنے سفید بیل کی دوستی ہی ختم کر دی، دوستی ٹوٹ گئی، اور اس غم میں بیچارہ سفید بیل اکیلا پڑ گیا، اور لال بیل تو بادشاہ کے ساتھ گھوم رہا ہے جنگلوں میں، اور تھوڑے دن کا پاور تھا، تھوڑے دن شیر کے ساتھ جگہ جگہ گھوم رہا تھا، اب وہ سفید بیل اکیلا تھا۔ تو شیر کو ایک دن بھوک لگی اور وہ آیا اور سفید بیل کو اس نے غرایا، لال بیل ساتھ میں ہی تھا، کچھ نہیں کہا۔ شیر نے کہا دیکھ اس کو میں آج کھا کے ختم ہی کرتا ہوں جو تجھ سے جلتا تھا، تجھ سے حسد کرتا تھا۔ لال بیل نے کہا ختم ہی کر دو اس کو، پرانا دوست تھا، اپنی برادری کا تھا، لیکن مدد نہیں کیا۔ تو شیر نے حملہ کیا اور سفید بیل کو چیر کر رکھ دیا، اور وہ بیچارہ جتنا ڈیفنس کر سکتا تھا کیا، اکیلے میں نہیں ہو پایا، مر گیا۔ مر جانے کے بعد شیر شکم سیر ہو کر کے چلا، دوسرے ہی دن لال بیل کو آنکھ دکھانے لگا، بھوک لگی ہے مجھے، تو کہا میں تو تیرا وزیر ہوں، کہا وہ ہو گیا ختم، وہ پرانی باتیں ہیں، اب نیا دور آ چکا ہے۔ کہا اب کیا کرو گے، کہا مجھے کھانا ہے تمہیں، بچانے کے لیے نہ کوئی سفید بیل نہ کوئی، اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ میرے عزیزو یہ عربی میں موجود پوری حکایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، صوفیہ اکرام نے جو لکھا۔ لال بیل بہت منتیں سماجتیں کرنے لگا، لیکن وہ تو ٹھہرا درندہ، اس کے اندر رحم کہاں سے، اس کی غذا وہ ہے، ارے گھوڑا چارے سے دوستی کرے تو کھائے کیا، شیر شکار سے دوستی کبھی نہیں کرتا۔ اس نے لال بیل کو اس دن حملہ کیا، اور جیسے ہی اس کے اوپر چڑھائی کیا تو لال بیل نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا۔ اس نے کہا لال بیل تو اسی دن مر گیا تھا جس دن سفید بیل کی دوستی چھوٹی تھی، اسی دن ختم ہو گیا تھا، یہ تو چند دن ایسی عیش کر لیا شیر کے ساتھ، ورنہ تو میں مر ہی گیا اسی دن جس دن میں ساتھ چھوڑ دیا تھا میرے بھائی کا۔ آج اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے سوچنا، یہ سارے عرب لال بیل ہیں، انہوں نے جس سے دوستی کی ہے وہ یہی سوچ کر کے دوستی کی ہے کہ ہماری تکلیف میں تو مدد کرے گا، کیا خاک مدد کرے گا، وہ اپنی بچا نہیں پا رہا ہے، کیا خاک مدد کرے گا، جب اپنے آپ پر جب بن پڑتی ہے تو پھر آس پاس نہیں دیکھتا دادا، وہ چند دنوں کے بعد کہے گا تم اپنا دیکھو، ہم تو جا رہے ہیں، بہت دور سے آئے تھے، ہم بہت دور سے آئے تھے، تم اپنا دیکھو، اور اس کے بعد کوئی بچا نہیں ہے ان کو، نہ دادا نہ بابا، پھر پڑوس میں جو ہے وہ گرا رہا ہے، تمہارا یہ بھی ماریں گے، تمہارا یہ بھی ماریں گے، تمہارا یہ بھی ماریں گے۔ میرے عزیزو یہ سارا سینیریو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا اسلام ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے،
इन जालिम अरबों ने फिलिस्तीनियों के कत्ल पर खामोश तमाशाई बने देखते रहे। कभी कोई एक जुमला सुनने को मिला आपको? कभी कोई जुमला सुनने को मिला? ये वो अय्याश लोग हैं, आपको मैं बताऊं, लंदन में बंदरों का घर बंद होने जा रहा था क्योंकि वहां की म्युनिसिपैलिटी वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जू का, और एक अरब शहजादा गया और पूरे पैसे देकर कहा मैं इसको चलाऊंगा, बंद मत करो। अजायब घर है, बंदरों का घर है, हर एक को अपनी बिरादरी से मोहब्बत होती है। और ये 90 लाख का, 1 करोड़ पाउंड का एक एक घोड़ा खरीद करके लाते हैं, घोड़े खरीद करके लाते हैं। तमाशा है, पूरे अरब को इन्होंने नुमाइश का अड्डा बनाया हुआ है। ये आसमान छूती हुई इमारतें बना रहे हैं लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए। आपको क्या लगता है ये सारा यूरोप और ये सारे वेस्टर्न इनकी तरक्की को देख करके इनको मदद करते रहेंगे? ये सारे खित्ते में जो उन्होंने आग लगाई है ये दीदा व दानिस्ता है, ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड है कि जंग जब छिड़ेगी तो तुम्हारे इकोनॉमी पर भी आएगी। और तुम जो आज अरब लोग बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अय्याश नजर आते हो, सारी दुनिया की बड़ी इमारतें तुम्हारे पास। अरे दुनिया को खेलने की जगह भी यही देते हैं। पूरे वर्ल्ड कप करवाना है तो इनके अंदर क्रेज है, इनके यहां दीवानापन है, एक दूसरे को ये लोग सबकत ले जा रहे हैं। ये वो अरब था जहां कभी कुरान के इल्म पर कंपटीशन हुआ करता था, हदीस पर किसकी गहरी नजर है इस पर मुकाबला आराई होती थी। और आज है कि फुटबॉल पर और दूसरे खेलों पर यहां मुकाबला आराई हो रही है। उन अरबों के हाथों से सब कुछ छीन लिया गया, उनको आईफोन पकड़ा दिया गया है और उसके अलावा ऐश की जिंदगी देकर उन्हें खामोश कर दिया गया। इसकी वजह से ये ज्यादा दिन तक ऐश और इशरत की जिंदगियां चलती नहीं हैं। आप इन तमाम हालात से सबक लो, और ये आपके लिए यहां स्टेटस की जंग नहीं लड़ना है। ये व्हाट्सएप स्टेटस पर आप जंग मत लड़ो, आप इन तमाम हालात से दर्स लो कि अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह उस कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। हमें बदलने का वक्त है। जो बच्चे आज रास्ता भटके हुए हैं उन्हीं के लिए ये महफिलें हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इस्लाह हाल अता फरमाए, मुझे भी अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह हाल अता फरमाए और इस्तिकामत अल दीन अता फरमाए। अल्लाह करीम हर तरह के बुरे आफात व बलिया से हमारी हिफाजत फरमाए।